بات کرنے کے لیے ناظرین مجھے جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا۔ شاہ صاحب، تحریک انصاف کا آج بھی وہی بیانیہ ہے کہ آپ لوگوں کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جو گرایا گیا یہ بیرونی امریکی سازش تھی، لیکن کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس سارے بیانیے کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے حکومت گرانے کی کسی بیرونی سازش کی تصدیق نہیں کی تھی۔ تو سر، یہ جو آپ لوگوں کا ایک بیانیہ تھا عمران خان صاحب کا، آپ لوگوں کی پوری حکومت کا، اس سے سارے آپ کو نہیں لگتا ایک دھچکا پہنچے آپ لوگوں کے بیانیے کو؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے پریسر سے ہمارے بیانیے کو تقویت ملی ہے۔ کس طرح؟ دو چیزیں۔ ایک، وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا رشیا کا وزیر اعظم کا ماسکو کا وزٹ تھا وہ ان کا اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا، اور وہ ایک اجتماعی فیصلہ تھا جس پہ سارا انسٹیٹیوشنل انپٹ تھا، اور مشاورت کے بعد ایک اجتماعی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم ماسکو تشریف لے گئے۔ ایک بائی لیٹرل وزٹ تھا۔ اب اس وزٹ کو رکوانے کے لیے امریکہ نے کوشش کی، وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ہم جائیں، اور اس کا یوکرین کی لڑائی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ہمارا بائی لیٹرل وزٹ تھا، کئی ماہ سے وہ انڈر ڈسکشن تھا، اس کی تیاری ہو رہی تھی، لیکن وہاں تاثر آیا جو اس مراسلے میں کہ یہ ایک فرد واحد کا فیصلہ تھا، اور یہ انہوں نے کنوے کیا اس مراسلے کے ذریعے، جو میری سمجھ کے مطابق اب اس کی نفی ہو گئی۔ جو کی طرف سے اپروچ کیا گیا، ہم اپنے موقف پر قائم ہیں، ہم اپنے موقف پر قائم ہیں۔ سر، آپ اپنے موقف پر قائم ہیں کہ آپ لوگوں سے رابطہ پرائم منسٹر سے رابطہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا گیا ان تین آپشنز کو لے کر؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس جنم لے رہا تھا، ایک سٹیل میٹ جو سامنے آ چکا تھا، اس کا حل تلاش کرنے کے لیے ان گڈ فیتھ، میں یہ نہیں کہوں گا، ان گڈ فیتھ یہ تین پروپوزلز آئے، اور آئے یا دیے گئے آپ لوگوں کی طرف سے؟ ادھر سے آئے یا ادھر سے دیے گئے آپ لوگوں کی طرف؟ آئے سمپلی کہہ رہا ہوں، آئے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں لاسٹ جو آپشن تھا کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد واپس لے اور نئے الیکشنز کروائے جائیں، اس پر راضی ہوئے عمران خان صاحب، یہ درست ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں ذہنی طور پر کہ اس کا واحد مناسب جمہوری آئینی قانونی حل کیا ہے، وہ ہے فریش مینڈیٹ۔ اب دو نقطہ نظر ہیں، ایک ہمارا ہے، ایک ان کا ہے۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ درست نقطہ نظر کس کا ہے؟ اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار جمہور میں عوام کے پاس ہے۔ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جو ایک زمانے میں پیپلز پارٹی سمجھتی تھی، اب کیونکہ پیپلز پارٹی نے ایک نیا روپ اختیار کر لیا ہے اور زرداری لیگ کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، چنانچہ ان اصولوں سے ہٹ گئی ہے۔ ہم ان اصولوں پر قائم ہیں۔ اچھا، پرائم منسٹر سابق وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح یہ بھی کہا کہ جس طرح ان کو حکومت دلوائی گئی، میں ان تمام اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارا نیوکلیئر پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہے؟ تو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پر کہا کہ اتنے سینسٹیو معاملات جو ہیں وہ اس طرح ڈسکس نہیں ہونے چاہیے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے معاملات سیاست میں نہیں لانے چاہیے؟ دیکھیے، میں بالکل یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ محفوظ ہے۔ ہمارا جو سیکیورٹی اور سیفٹی سسٹم ہے وہ 3 لیئرڈ ہے۔ ہمارا ایک بہت جسے کہتے ہیں نا، جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہمارا سسٹم ہے، اتھارٹی ہے، وہ بڑی مؤثر ہے، الحمدللہ بڑی مؤثر ہے، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز سے کہیں کسی سے کم نہیں ہے، اور دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے ہماری سیفٹی کا، سوال یہ ہے کہ کون سے لوگ دباؤ میں آ سکتے ہیں۔ وہ لوگ، وہ قیادت جن کے اثاثے، جن کے وسائل ملک سے باہر ہیں،
جن پر وہ ایک دباؤ ڈال سکتے ہیں، جو کمپرومائز ہیں، تو خدشہ لوگوں کو یہ ہے کہ یہ لوگ کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو اس پروگرام کو الحمدللہ اس سیکیورٹی سسٹم کے ساتھ، ایک مؤثر نیشنل کمانڈ سسٹم کے ساتھ، اتھارٹی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی قیادت بھی درکار ہے جس پر سوالیہ نشان نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ پر اربوں روپے کے الزامات ہیں، آپ کے اربوں روپے کے کیسز ہیں جو زیر بحث ہیں، آپ کے اربوں روپے کے اثاثے ہیں جو ان کے پاس ہیں، اور وہ کسی وقت بھی منجمد کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کے انویژن کے بعد جو رشین اولیگارکس کے وسائل تھے بینک اکاؤنٹ سے، وہ فریز کر دیے گئے۔ تو اگر ایسی صورتحال جنم لیتی ہے، اللہ نہ کرے، تو خدشہ ہے کہ ایسی لیڈرشپ جو کمپرومائزڈ ہے وہ کہیں گھٹنے نہ ٹیک دے۔ لیکن اس کے باوجود ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل کہا کہ ایسی باتیں اس طرح اوپنلی ڈسکس نہیں ہونی چاہیے، بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ ڈار صاحب کو بھی واپس لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور نواز شریف صاحب کی بھی واپس آنے کی نوید سنائی دے رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ کیا آپ کے دور حکومت میں جب سے واپس گئے علاج کے لیے تو واپس نہیں آئے؟ سوال یہ ہے کہ کیا طبیعت سنبھل گئی اور اچانک یکلخت کیسے سنبھل گئی؟ وہ تو بہت بیمار تھے اور اس بیماری کی وجہ سے ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ یکلخت یہاں حکومت قائم ہوتی ہے اور یہاں حلف اٹھایا جاتا ہے اور جو بیماری ہے وہ درست ہو جاتی ہے، پلیٹلیٹس بھی درست ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگ نادان نہیں ہیں، سمجھدار ہیں۔ وہ چاہے سالے پڑے ہوئے نہ ہوں، سیاسی طور پر کڑھے ہوئے ضرور ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں سے مذاق کیا گیا، کس طرح قوم سے فریب اور ناٹک اور جھوٹ بولا گیا، بیماری کا ایک بہانہ بنا کر یہاں سے فرار اختیار کیا گیا، اور اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کرے ان کو اللہ محفوظ رکھے۔ جی ہاں، کل بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ وہ کب واپس آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب ڈاکٹر اجازت دیں گے۔ ابھی وہ مشروط کر رہے ہیں کہ جب ڈاکٹر اجازت دیں گے نواز شریف صاحب تبھی واپس آئیں گے۔ ایک آخری سوال کا جواب دے دیں۔ سٹینڈرڈ جواب تو یہی تھا کہ جب ڈاکٹرز اجازت دیں گے۔ تو لگتا ہے کہ ڈاکٹرز نے اب تو کہا، آپ نے جاوید لطیف صاحب کا بیان نہیں سنا، انہوں نے کہا کہ اب تو یہاں ہم نے چیک کر لیا علاج معالجے کی، یہاں مناسب سہولیات ہیں۔ ہاں بالکل بالکل کہا انہوں نے۔ اچھا، ایک آخری سوال کا جواب دے دیں شاہ صاحب، یہ جو ایک روایت چل پڑی ہے، جس طرح نواز شریف کے گھر کے باہر لندن میں ایک بہت بڑا احتجاج ہوا، مظاہرہ ہوا، ان کے گارڈ کو بھی مارنے کی کچھ مارا گیا، موبائل مارا گیا۔ اب جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ، ان کے گھر کے باہر بھی جو ہے وہ احتجاج کی کہا جا رہا ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ نہ میرا بچے سیاست میں ہے، نہ میں سیاست میں ہوں، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ تو جو دونوں طرف سے روایت ڈالی جا رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا یہ غلط ہے؟ گھروں کے باہر اس طرح احتجاج نہیں ہونے چاہیے۔ میں دیکھیے بجا طور پہ میں کہوں گا کہ دیکھیے تصادم، مار پیٹ ہماری پالیسی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو آپ نے میریٹ میں دیکھا، ایک بزرگ شخص پر ہاتھ اٹھایا گیا، مناسب نہیں تھا، اور آپ نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کیا بدتمیزی کی گئی۔ مناسب نہیں ہے کہ ایک سرونگ یونیفارم میجر کو مسلم لیگ نواز کے نامور لوگ اور ان کے جو ایلچی ہیں وہ آ کے اس کی پٹائی کرتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اب احتجاج، سیاسی لوگوں کا احتجاج ایک دوسرے سے چلتا رہتا ہے۔